اشدہ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بلوغت کو پہنچے، آتیناہ حکمن و علما، اشد کا اطلاق قرآن میں بلوغت پر بھی کیا گیا اور 40 سال کی عمر پہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے ولما وبلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب انسان اپنی بھرپور جوانی کو اور 40 سال کو پہنچتا ہے تو وہاں اللہ نے اشد کے لیے 40 سال کا لفظ استعمال کیا، یہاں بلوغت کا استعمال کیا۔ تو ظاہر ہے دونوں بھرپور طاقت ہوتی ہے انسان میں، بلوغت میں بھی بھرپور طاقت ہوتی ہے اور 40 سال میں وہ انتہائی یعنی ہر لحاظ سے میچور ہونے کے لحاظ سے اور اعضاء میں جو تناسب پیدا ہو چکا ہوتا ہے ہر لحاظ سے میچور ہو جاتا ہے 40 سال میں۔ تو یہاں بھی اشد ہے وہاں بھی اشد ہے، تو دونوں کی الگ الگ نوعیت کے لحاظ سے اللہ نے اشد کہا ہے۔ آتیناہ حکم و علما، ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اچھے عمل والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام عمل کے اچھے تھے تو اللہ نے ان کے لیے ایسے کاموں کا اہتمام کیا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے تو کیا ہوا کہ جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا سے تعبیر کروں گا میں، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے۔ اور حیتا محبت سے جب کسی کو اپنی طرف نرم لہجے میں بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اور ایسے جو ہے نا محبت سے ان کو اپنی طرف بلانے لگی تاکہ وہ ان کی طبیعت مائل ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے۔ دیکھیں رب کا اطلاق اللہ پر بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی جو بھی آپ کو پال رہا ہو نا اس کو بھی رب کہا جاتا ہے، رب مالک کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے مزاربت جو ہے نا اس میں جو پیسے جس کا پیسہ لگتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، مال کا مالک، جس کو آج کی اصطلاح میں انویسٹر کہا جاتا ہے کیونکہ مال اس کا ہوتا ہے۔ اور جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کو عربی میں اصطلاح میں فقہ کی مضارب کہتے ہیں۔ تو یہاں رب جو ہے نا مالک کے معنی میں ہے، رب پالنے والے کے، پالنہار کے معنی میں۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین اس طرف گئے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کیونکہ احسن مثوایا، پہلے یہ ذکر ہے نا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اچھی طرح سے رکھو، غلاموں کی طرح اس کو نہ رکھو، اس کو عزت کے ساتھ، ایسے جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور زیادہ تر مفسرین بھی اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے بادشاہ، بادشاہ نہیں، یہ جو عزیز مصر ہے یہ مراد ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں کیسے خیانت، وہ مجھ پر اعتماد کر رہا ہے اور میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں، یہ خیانت مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کا حوالہ دینا چاہیے نا، کیونکہ زنا کو تو اللہ نے حرام قرار دیا، تو اصولی طور پر بالفرض وہ بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی نہ بھی ہوتی اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کیا ہوتا، پھر بھی بغیر نکاح کے کسی عورت کی طرف جانا یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کا حوالہ نہ دیتے بلکہ اللہ کا حوالہ دیتے کہ عزیز مصر کی بیوی تو ہے یا نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا، تو شادی شدہ ہے یا ان میرڈ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، زنا حرام ہے، میں کیسے زنا کی طرف جا سکتا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں سے قطع نظر کر کے عورت کو اس کے شوہر کا حوالہ دیا کہ تیرا شوہر کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے، میں تیری طرف کیسے مائل ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جو طرز یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا اس میں دو حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ جب بھی کسی برائی سے انسان بچتا ہے نا تو حوالہ ایسی چیز کا دیا جاتا ہے، ریفرنس ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جس سے گناہ کی شناعت اور زیادہ بڑھ جائے، تاکہ گناہ سے رکنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ اعلیٰ وجہ الکمال ملے، وہ موٹیویشن۔ جیسے آپ اگر بھائی سے بات چیت بند کر کے بیٹھ جائیں تو بھائی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، بلکہ وہ کہے گا بھائی قطع رحمی ہے، بھائیوں سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، تو میں تیرا بھائی ہوں۔ آپ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں، ظلم کریں، تو ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ ہیومن رائٹس نہیں پیش کریں گے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرنا جرم ہے، بلکہ ماں باپ ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ باپ کہے گا میں تیرا باپ ہوں، تو باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ماں کہے گی میں تیری ماں ہوں، تو ماں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اب اس میں کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اماں آپ یہ کیوں کہہ رہی ہو ماں کے ساتھ ظلم تو کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ناجائز ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ تو ماں ایسے موقع پہ کیا کہے گی کہ بھائی میں اس لیے ماں ہونے کا حوالہ دے رہی ہوں کہ ماں کے بعد تو یہ اور بڑا جرم ہے،
تاکہ یہ اس جرم سے باز آئے. تو یوسف علیہ السلام کا مقصد بھی چونکہ اس جرم کی برائی کو بیان کرنا کہ زنا تو ویسے بھی حرام ہے اور میرے لیے تو اور بڑا حرام ہے کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں, پیغمبر ہوں میں, اور لیکن ان چیزوں کے واسطے نہیں دے رہے, بلکہ اس جرم کی برائی کو بڑھانے کے لیے کہ ایک تو کسی کی بیوی ہے اور ایسے آدمی کی بیوی ہے جو ایک اچھا آدمی ہے, جس نے میرے اوپر احسان کیا تو اس کے اور مجھ پہ اعتماد کیا کر کے اس نے گھر میں رکھا ہے اور تجھے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو ایسے موقع پہ اسی کی بیوی کی طرف مائل ہونا, چاہے وہ خود دعوت دے رہی ہو, یہ تو اللہ کی پناہ, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تاکہ وہ اس جرم سے باز آئے, اس جرم سے رکے. ان کا مقصد تھا جرم سے روکنا اس عورت کو. تو اس کے لیے بلاغت کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کے حوالے کے بجائے, اللہ کے واسطے کے بجائے کہ خدا نے اس جرم کو حرام قرار دیا, یہ بتانے کے بجائے یہ بتایا جائے کہ تیرے میاں کے بھی مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں, لہذا یہ تو اور بڑا جرم ہے. تو یہ ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ زلیخا بہرحال کافر تھی, غیر مسلم تھی, وہ خدا کے وجود کی تو قائل تھی, جیسے کہ آگے آ رہا ہے حاشا للہ بھی کہا اس نے, اور بادشاہ نے اس کو خدا سے معافی مانگنے کا بھی حکم دیا, لیکن مشرک تھی. تو مشرک لوگوں کی نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی یوسف علیہ السلام کے دل میں ویلیو تھی. تو یوسف علیہ السلام اس کو گناہ سے روکنے کے لیے شریعت کا یا اللہ کا حوالہ دیتے, یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ حوالہ ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جس کو سامنے والا بھی جرم سمجھتا ہو. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ ہے, خدا کو مانتا ہی نہیں ہے, آپ اس کو جب کسی جرم سے روکنے کا کہو گے تو اخلاقیات کا حوالہ دو گے کہ اخلاقاً یہ برا ہے, آپ خود بھی اس کو برا سمجھتے ہو, آپ فلاں کے احسانات ہیں تو میں کیسے اس کی چوری کروں. تو ایسے موقع پہ یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا سے کہا کہ تیرے شوہر کے مجھ پر احسانات ہیں, تو یہ بلاغت کا تقاضا تھا کہ یہ تو بھی برا سمجھے گی اس عمل کو. کوئی بھی عورت اس طرح کرے جس کے شوہر نے اس پر بھی احسان کیے ہوں اور جس کو رکھا اس پر بھی احسان کیے ہوں, تو اس کو سوسائٹی میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ دو حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بار بار میری زبان سے نکل رہا ہے, عزیز مصر کا حوالہ دیا. پھر کہنے لگے انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کیا مطلب, میں اگر زنا کر کے تیری اور اپنی خواہش پوری کر لوں, تھوڑی دیر کی لذت تو مل جائے گی, لیکن خدا کا قانون یہ ہے, تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوتے, انجام ان کے حق میں نہیں ہوتا. کتنی زبردست بات کی یوسف علیہ السلام نے, اور آج گناہ سے بچنے کے لیے کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ظالم جو ہے نا, جو غلط طرف جو جائے گا تو انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, قرآن کہتا ہے تحقیق زلیخا کے دل میں بھی یوسف کا خیال آیا اور یوسف کے دل میں بھی خیال آیا. ہم کہتے ہیں جو ابتدائی درجے میں خیال آتا ہے نا کسی بھی اچھائی یا برائی کا, اس کو ہم کہا جاتا ہے. اس پہ گناہ نہیں ملتا, بلکہ حدیث میں آتا ہے کسی کے دل میں برائی کا ارادہ آیا, یعنی ہلکا سا جو خیال آتا ہے وہ آیا, مائل ہوئی طبیعت اور وہ برائی سے رک گیا, تو اللہ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو دونوں کے دل میں خیال آیا, لیکن زلیخا کے دل میں جب آیا تو وہ عزم تک پہنچ گیا, اس نے پکا عزم کر لیا دروازے بند کر کے کہ میں برائی کروں گی. لیکن یوسف کے دل میں جب خیال آیا تو قرآن کیا کہتا ہے, لولا ارآ برہان ربی, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اپنے رب کے واضح دلائل دیکھ لیتے, تو کیا مطلب, پھر اس ارادے پر عمل بھی کر لیتے, اس خیال پر عمل بھی کر لیتے. آگے جزا محذوف ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا, کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے اس برائی کو روک لیا. یہاں دو باتیں ہیں. نمبر ایک, یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال کیوں آیا؟ پیغمبر تو بہت بڑے مقام پر ہوتے ہیں, ان کو تو برائی کا وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, برائی کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا یہ عیب نہیں ہے, اس برائی کی طرف کا سوچنا اور اس کے کرنے کا ارادہ کرنا یہ برا ہے. اس کی علماء نے ایک بہترین مثال دی ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو پیاس کی حالت میں کوئی آپ کے قریب بیٹھ کے ٹھنڈا اور خوشنما مشروب پی رہا ہو, آپ کے دل میں ایک جذبہ بہرحال پیدا ہوتا ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے صبر کرتے ہو کہ میرا روزہ ہے, میں نہیں کھا سکتا. تو کھانے کا دل چاہنا یہ برائی تھوڑی ہے. رمضان میں تو کھانے کا دل چاہتا ہے, نہیں کھاتا تبھی تو ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی مرد کی عورت کی طرف سرے سے میلان ہی نہ ہو, پھر وہ برائی سے بچ جائے, تو اس پہ بچنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے. جیسے جو مخنث اور ہجڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو عورت کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا, تو ان کو زنا سے بچنے کا کیا ثواب ملے گا؟ تو ہاں, وہ پیسوں کے لیے کوئی زنا کر رہا ہو اور پھر پیسوں کی قربانی دے کے زنا سے بچ جائے, اس پہ ثواب ملے گا. لیکن زنا سے بچنے کا تو ثواب اسی کو ملے گا جس کا زنا کی طرف دل بھی مائل ہو.
تو اگر کوئی شخص جس کا زنا کی طرف دل مائل نہیں، پیسوں کے لیے زنا کر رہا ہے، تو پیسوں کی لالچ میں زنا کا دل کرے گا، پھر وہ بچے گا تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ پیسوں نے اس کے دل میں لالچ پیدا کی ہے، کوئی فزیکل اس کی باڈی کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں جو زلیخا کا خیال آ گیا، یہ خیال آنا یوسف علیہ السلام کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند ہونے کی اور ایک مرد ہونے کی علامت ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حجاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو اسی غربت میں رہیں، ورنہ ان کو طلاق کا آپ اختیار دے دیں کہ پھر جہاں چاہیں جس مالدار سے نکاح کریں۔ تو نبی نے اپنی تمام ازواج کو طلاق کا اختیار دیا، لیکن ان تمام ازواج نے نبی ہی کو قبول کیا کہ ہم اس غربت میں بھوک اور پیاس میں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ازواج مطہرات کو انعام کیا دیا کہ اے نبی کہ آپ کو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مزید ان کے اوپر کسی کو سوکن لے کر آئیں، مزید نکاح ان کو طلاق دے کے آپ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کسی عورت سے آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اب اس پہ بعض بے وقوف لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی حسن کی طرف مائل ہو سکتے ہیں کیا؟ پیغمبر کو بھی کسی کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بھائی یہ تو انسان کی نیچر ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی عورت کتنی آپ کو حسن لگے، حسین لگے، اور اس کا حسن کتنا ہی پسند آئے، آپ کو اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے حکیم الامہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ پیغمبر کی عیب معاذ اللہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وجدان کل شیء علی ما ہوا، کہ کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کی طرف دل مائل ہونا یہ ایسے ہے کہ آپ نے کسی شے کو ایسا پایا جیسی وہ ہے، تو وہ حسین ہے تو آپ نے حسین پایا اس کو، تو یہ کسی جو جیسی ہو ویسا پانا یہ تو آپ کے صحیح ہونے کی علامت ہے نا۔ ایک چیز اچھی ہے اور آپ اس کو برا پا رہے ہیں، اچھی نہیں لگ رہی، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ہی فالٹ ہے کوئی۔ تو کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اسی بیس پہ انسان نکاح بھی کرتا ہے، زوجہ کے پاس بھی جاتا ہے، پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ طبیعت میں میلان ہی ختم ہو جائے تو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مجھے معلوم ہے چند ہفتوں پہلے ایک لڑکا میرے پاس آیا، بہت رو رہا تھا بیچارہ۔ وہ کیا تھا، وہ نوجوان لڑکا تھا، وہ ہیجڑوں میں کہیں اٹھنے بیٹھنے لگا تو ناچ گانے سیکھ لیے، تو ہیجڑوں نے اس کو بولا کہ بھائی تم بھی آپریشن کرواؤ اور اپنی یہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو مردانہ پارٹس ہیں، ان کو آپریٹ کروا کے ختم کر دو۔ کہہ رہا ہے میں باتوں میں آ گیا ان کی، کیونکہ اس میں مجھے ناچ گانوں میں پیسہ بہت مل رہا تھا، تو میں نے بھی اپنی وہ آپریشن کروا لیا اور وہ جو عضو ہے وہ کاٹ دیا۔ تو مجھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ خدا کے لیے بیان ریکارڈ کروائیں، آج کل بہت سے لڑکے ہیجڑوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ان میں ایک نسوانی حسن پیدا ہوتا ہے، بال لمبے ہو جاتے ہیں، ڈانس وانس کے پیسے بہت ملتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے میں نے پیسہ تو کما لیا، لیکن اتنا رو رہا تھا وہ، کہہ رہا ہے خدا کے لیے لڑکوں کو منع کریں یہ کام نہ کریں، پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن انسان کی ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہیں۔ کہہ رہے میں پتھر ہوں، میرے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا جو شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ اور عورت اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، ان فیملیوں کو دیکھ کے میں خون کے آنسو روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کاش میں غریب ہوتا، میری جھونپڑی ہوتی لیکن میری بیوی ہوتی، میرے بچے ہوتے، میرے دل میں عورت کے وہ جذبات ہوتے جو مردوں کے دل میں ہوتے ہیں، یا عورت کے دل میں جو مردوں کے لیے جذبات ہوتے میں عورت ہی ہوتا تاکہ میرے دل میں مردوں کے لیے جذبات ہوتے۔ تو کاش میری بھی ایک لائف ہوتی اور میری بھی اولاد ہوتی۔ پھر اس نے ایک مشہور مخنث کے بارے میں مجھے بتایا، میں نام نہیں لوں گا، اسی لڑکے نے مجھے بتایا کہ ایک بہت مشہور ڈانسر ہے، اس نے بھی آپریشن کروا کے وہ اپنی جنس تبدیل کی ہے، کروڑوں روپے کما چکی ہے وہ ناچ کر کے نا، یعنی وہ جب اس نے اپنی جنس آپریشن کروا کے چینج کیے تو بال بھی اس کے لمبے ہو گئے۔ کہتے ایک دن مجھ سے تنہائی میں وہ پھوٹ کے روئی ہے میرے گلے لگ کے، یعنی کہہ رہے ویسے تو دنیا اس کو ناچتا ہوا دیکھتی ہے، سمجھتی ہے دنیا کی یہ بڑی خوش لائف گزار رہی ہے، اتنی اس کی عزت اور اتنا پیسہ مل رہا ہے، کہہ رہے مجھ سے خوب پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی مجھ سے کوئی یہ کروڑوں روپے لے لے اور میری جو مردانہ قوت ہے، مردانہ صلاحیت ہے وہ واپس لوٹا لے تو میں یہ کروڑوں روپے دینے کے لیے اس کو تیار ہوں، کیونکہ ڈیزائرز ختم ہو جاتی ہے، انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی نے اللہ کو مرد بنایا، اس کے دل میں عورت کے لیے جذبات رکھے، عورت بنایا اس کے لیے مرد کے لیے جذبات رکھے، اسی سے
میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آگے اولاد ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہے آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ یوسف علیہ السلام کی مردانگی تھی، اور یہ کمال نبوت کی علامت ہے۔ بلکہ پیغمبروں میں چونکہ قوت زیادہ ہوتی ہے، ان میں یہ میلان بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میلان کی وجہ سے کوئی وہ گناہ بھی نہیں کرتے، کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کرتے، بد نظری بھی نہیں کرتے۔ وہ اس چیز سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہوتا ہے اور خود بھی بچتے ہیں وہ۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں ارادہ ہوا۔ اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں میلان ہی نہ ہوتا تو بچنے کا ثواب تھوڑی ملتا۔ یہ تو بہت بڑی قربانی تھی یوسف علیہ السلام کی کہ چاروں طرف سے دروازہ بند ہے، اور ظاہر ہے جو عزیز مصر اتنا بڑے عہدے پر تھا اس کی بیوی بھی یقیناً کوئی خوبصورت عورت ہوگی، کیونکہ شاہی محل میں پلنے والی عورت ہے۔ تو پھر بادشاہ لوگوں کے پاس وسائل، اور اتنے بڑے عہدے لوگوں کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، نکاح بھی خوبصورت عورتوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اور پھر یوسف علیہ السلام کی ابتدائی جوانی تھی جس میں انسان کے جذبات بہت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے پابندی تو پابندی ہے، میں تو اس کو بھی حرام سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے ٹھکانہ دیا اچھا، اور میں اس کی بیوی پر دست درازی کروں چاہے اس کی بیوی راضی کیوں نہ ہو، میں تو اس کو بھی غیر اخلاقی حرکت سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بالفرض خدا کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہوتی پھر بھی میں یہ کام نہیں کرتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ اگر پھر بھی میں یہ کام نہیں کرتا اس لیے کہ جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کو اگر پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوگا، اور پتہ نہ چلے تو بھی غیر اخلاقی حرکت ہے، کیونکہ جس کے احسانات ہوتے ہیں تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلا جاتا، چاہے اس کو پتہ چلے چاہے اس کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ اخلاق کی بہترین مثال قائم کی یوسف علیہ السلام نے کہ یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، اور میں کافر جو مجھ پر محسن تھا اس کافر کی بھی میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا۔ اور اگر دل یوسف علیہ السلام کا زلیخا کی طرف مائل نہ ہوتا پھر یہ تقریروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو دل مائل تھا، تبھی یہ سب باتیں کر کے یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آگے قرآن کہتا ہے لولا رآ برہان ربی، یوسف کو ہم نے برائی سے بچایا، اگر وہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل نہ دیکھتے تو برائی سے نہ بچ پاتے۔ وہ واضح دلیل کیا تھی؟ وہ واضح دلیل یہی تھی کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، اور یہ بات پہ غور کرنا، یہ برہان کو سے تعبیر کیا کہ اتنی واضح دلیل ہے کہ جس آدمی نے تمہیں پالا پوسا ہو، عزت دی ہو، اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں ہو سکتی، یہ اس آدمی کے ساتھ خیانت کہلائے گی۔ اس کو قرآن برہان سے تعبیر کر رہا ہے، جس کا یوسف علیہ السلام نے حوالہ پیش کیا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا۔ تو یہی جملہ واضح دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ یہ تو واضح کا مطلب اس لیے کہ اللہ کی دلیل دیتے ہیں نا کہ زنا حرام ہے اس لیے میں نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے واضح نہیں ہوتی زلیخا کے لیے۔ تو ایسی دلیل دی جس کا زلیخا کے پاس کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے یوسف علیہ السلام بھی مطمئن، اور زلیخا بھی اگر مطمئن ہونا چاہتی تو مطمئن ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس پر تو ایک خواہش کا